زندگی میری آبرو، تیری زندگی تیری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ تیری زندگی تیری آبرو، میری زندگی میری آبرو، یہ عطائے یاد رسول ہے۔ جسے لوگ کہتے ہیں کہکشاں، وہ نبی کے پاؤں کی دھول ہے۔ اور وہ احمد ندیم قاسمی کا شعر میں کبھی کبھی گنگناتا ہوں، اس میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ تجھ سے پہلے کہ جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح۔ کیا بات کہی اللہ کی قسم، لیکن ہے مشکل شعر ہے، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرف اشارہ ہے کہ ایک نبی آیا وہ اپنے محلے کا نبی، ایک نبی آیا وہ اپنی برادری کا نبی، ایک نبی آیا وہ قوم قبیلے کا نبی، ایک نبی آیا وہ ضلع کا نبی، ایک نبی آیا وہ تحصیل کا نبی، پھر اٹھتے ہوئے پھر صوبے کا نبی۔ اور لیکن اللہ کے رسول جب آخر میں تشریف لائے، لیکن اللہ نے سارے انبیاء کی امامت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اس پر کہا ہے کہ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ ہن تے بھائی سکہ نبی دا چلنا ہے، اور کسی اور دا سکہ نہیں چلنا۔ اب تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے تو سکہ حضور کے چلے گا۔ کیسا ہے؟ نبی ہوں گے، جلیل القدر نبی اپنے زمانے کے، لیکن آپ یہ دیکھیں جب تشریف لائیں گے تو سکہ وہ بھی حضور کے استعمال کریں گے، نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں دو عالم پہ ہے سایہ تیرا۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم، جان دو عالم، محبوب دو عالم، ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی 1,23,000 انبیاء کے بعد تشریف لائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو فقط نبی نہیں، اپنے نبی کو نبی الانبیاء بنا کر بھیجا۔ حضور سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے محبوب کو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے آخر میں تشریف ضرور لائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت میں ہماری سرداری ہوگی۔ کیسا ہے؟ دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ سارے نبیوں کے معجزات زمینی تھے، جملہ یاد رکھنا اس فقیر کے۔ دیگر انبیاء کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ان سب کے معجزات زمینی تھے۔ کون سے تھے؟ زمینی۔ لیکن عجیب بات آپ کو سنا، ایمان افروز بات ہے، معجزات اپنے محبوب کو، ہم سب کے آقا کو بھی عطا فرمائے، لیکن عجیب ہے کہ حضور کی پوری ذات نہیں، ایک ایک قدم اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رفتار گفتار حضور کی ساری معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ کیسا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی وقت میں ایک معجزہ ظاہر ہو گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں ایک لفظ کی اصلاح ضروری ہے میرے بھائیوں۔ معجزہ نبی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ کیا کہہ گیا ہوں؟ معجزہ، پہلی بات، معجزہ نبی کی ذات کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ کرامت ولی کے ساتھ کوئی لازم و ملزوم نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی بات کروں جو آپ لے کر جائیں کل قیامت میں آپ کو فائدہ ہو۔ معجزہ نبی کے ساتھ لازم و ملزوم، اور بات کہتا ہوں معجزہ نبوت کے ساتھ لازم و ملزوم، کرامت ولی کے ساتھ ولایت کے ساتھ کوئی لازم و ملزوم نہیں۔ معجزے کا اور آسان کرتا ہوں، معجزے کا ظہور نبی کے ساتھ ضروری، کرامت کا ولی کے ساتھ ظہور کوئی ضروری نہیں۔ کیسا ہے؟ اور آسان کروں اور آسان سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ معجزہ یا کرامت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات جانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ راہ راست پر نہیں آئے گا، یا اللہ کی ذات جانتی ہے
کہ یہ اس ذریعے سے راہ راست پر آئے گا، تو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی ایسی چیز کا ظہور فرما دیتے ہیں جو انسان تعجب میں پڑتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اسی تعجب خیز بات کو جو کسی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ، بولو پھر بولو، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت۔ گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ اتو لگ گئی۔ اب سنیں دوسرا ترجمہ، خرق عادت، خرق عادت، کسی بات کا ظہور کسی انسان سے ہو، نبی سے ہو، معجزہ، ولی سے ہو، کرامت۔ ولی کے ساتھ کرامت ضروری نہیں، اسی لیے عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو ولیوں کو مانتے، ہاتھ چکو، جڑے ولیاں نو مندے ہو دلوں، ہاتھ چکو سارے، جن کے ہاتھ نیچے ہیں میں سمجھوں گا نہیں اے آپ نے کوئی نہیں کی بے دن نبیوں اولیاء کو جو مانتے ہیں۔ اب سنیں امام الاولیاء کی بات، شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے، وہ پلے باندھ کے جاؤ، بریلوی ہو تو پلے باندھ لو، دیوبندی ہو تو پلے باندھ لو، دونوں کے امام ہیں وہ، میرے بھی سر کے تاج ہیں اور بریلوی کہلانے والوں کے بھی سر کے۔ حضرت فرمایا کرامت کوئی چیز نہیں ہے، کرامتوں کے پیچھے نہ پڑو۔ حضرت کے الفاظ ہیں، کرامتوں کے پیچھے نہیں پڑو، کرامت کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا شیخ ہم تو اسی پہ مرتے ہیں، میرا پیر صاحب ہے جی ٹانگے اوپر سر نیچے کھڑے ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں جی بس یوں کر دیتا ہے، میں تو اسی چکر میں۔ نے فرمایا تیرا پاگل اسی سے پاگل پن ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے، کرامتوں کے پیچھے نہیں پڑو۔ میں نے کہا پھر سرکار پھر دیکھیں کیا؟ فرمایا ایک بات دیکھو، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اس کی زندگی حضور کے اتباع میں کتنی گھوم رہی ہے؟ بولو بھائی، اب دیوبندی کو برا کہو یا اچھا کہو، باہر جا کے فتوی لاؤ یا جوڑا کچھ تھوڑا مرضی توڑی آکھو۔ میں نے امام الاولیاء کی بات سنائی ہے، اور جنید بغدادی کے بارے میں تو بعض حضرات ایک عجیب بات کہتے ہیں، وہ سارے سنیں، وہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کا پاؤں بڑے بڑے ولیوں کے سر پر ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کرامت کوئی شے کوئی نہیں، کرامت کوئی چیز نہیں، اصل یہ ہے کہ جس سے میں اللہ 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 سیکھنے کے لیے جس کی خدمت میں گیا ہوں، اس کی اپنی زندگی حضور کی اتباع میں کس قدر ڈھلی ہوئی ہے۔ اگر وہ بھی دوئی نمبری کر رہا ہے تو جان لو ولی نہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی میں تو دیکھا ہے وہ نماز تو نہیں پڑھتا، یہ بھی ہے چبل پن ہمارا، یہ پاگل پن میرا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کی کوئی کرامت ہے، نہیں، میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا شعور چھینا گیا، عقل پہ پردے پڑ گئے، پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ سن 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 کرامت کرامت کرامت، کرامت کوئی چیز نہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کہیں گے وہ میں وہاں گیا جس نے کہ یہ عجیب کام کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی بغاوت بھی کھلے بندوں کر رہا ہے، اس کی پوری زندگی حضور کے اتباع کی بغاوت میں جاری، اتباع نہیں کر رہا، لیکن پھر ایسا کوئی کام دکھا دیتا ہے لوگ حیران آ جاتے ہیں۔ اس تیسری چیز کا نام ہے استدراج، بولو استدراج، آنکھوں کی صفائی، ہاتھاں دی صفائی۔ ایک دوست میرا بڑا جگری دوست تھا، لکی رانی سرکس میں کام کرتا تھا، بھائی حیدر صاحب، مجھے کسی نے کہا قاری صاحب آپ کا دوست عجیب ہے، لکی رانی سرکس میں نماز بھی پڑھاتا ہے، یہاں تک داڑھی، ٹوپی بھی سر پہ، پگڑی بھی، نمازیں پڑھا رہا، اور وہاں کام پتہ کیا کرتا ہے؟ میں کہا وہ کون سا؟ کہتے جادوگر ہے بہت بڑا، اور جادو تو حرام ہے۔ کیسا ہے؟ اب مجھے تو میری ایک عادت یہ ہے کہ میں متعلقہ آدمی کو پوچھنے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں فتویٰ کیوں دوں؟ میرے اللہ نے مجھے پابند کیا، میں پہلے پوچھوں سے ہی متعلق آدمی کو، حکم بھی یہی ہے۔ میں نے ایک دن سے پوچھا، میں وہ جادو کون سا ہے بھائی تیرا؟ کہتے قاری صاحب کس وقت میرے کمرے میں آؤ۔ میں گیا جو اس کو جادو دیکھنے، اس نے اپنے کمرے میں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے خیمے ہوتے ہیں، خیمے میں چلا گیا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں آج اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں وہ سارے کام میں کر کے دکھا سکتا ہوں اس مسجد میں، نہیں سمجھے؟ وہ جو جادو وہ کرتا تھا، وہ سارا جادو میں 5 منٹ میں سکھایا۔ اگر اس کے آلات، اس کا سامان میرے پاس ہو
میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں حرام میں کھڑے ہو کر سارے جادو کے کام میں دکھا سکتا. جادو کوئی تھا ہی نہیں، جادو کوئی تھا ہی نہیں. وہ تو اس کی محنت تھی، ہاتھوں کی صفائی تھی، روانی تھی، تیزی سے کام کرتا تھا، لوگ پاگل ہو جاتے تھے، بس اتنا سا کام. اب یہ بات کہاں سے نکلی؟ اصل بات بھول گیا. آپ کو یاد ہے اولیاء کرام، جو آدمی اللہ کا باغی ہے، کھلے بندوں، حضور کی اتباع نہیں کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ ایسا کوئی کام دکھا دے خرق عادت جس کو آپ کو تعجب میں ڈالتے، جان لو استدراج ہے، یہ آنکھوں کی بندش ہے، ہاتھوں کی صفائی ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ایسی ایسی کرامتیں ہندو بہت زیادہ دکھاتے ہیں. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلی بات کیا دیکھنی ہے ولی میں؟ اتباع رسول. اس کی زندگی حضور کی زندگی سے کیسے ملتی ہے، اس کی کتنی اتباع کرتا ہے. معجزہ نبی کے ساتھ لازم و ملزوم. اللہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے نے راہ راست پر نہیں آنا، لیکن پھر بھی حجت تمام کرنے کے لیے کہ لو جی ہم نے حجت کا کھونٹا گاڑ دیا، وہ کھونٹا گاڑنے کے لیے اللہ کبھی کبھی اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے فرماتے ہیں شروع کرو نا، پھر شروع کرو. اب میں نے ایک بات کہی ہے شروع میں، حضور کے دو معجزے ایسے ہیں جو زمینی نہیں، آسمانی ہیں. آسمانی ہیں. کیسے؟ ایک نے کہا ہم اسلام لے آئیں گے جناب، آپ کی غلامی اختیار کر لیں گے. اچھا پھر کیا کریں؟ یہ جو چاند ہے ذرا دیکھو نا، اس کو 2 ٹکڑے کر دو. ہم ابھی تیار کھڑے ہیں. اللہ جانتے تھے کہ ان دیوسوں نے اس پر بھی کوئی فتویٰ لگانا ہے، لیکن اللہ نے کہا محبوب اٹھاؤ ہاتھ. میں نے تصورات کی دنیا میں اتر کے کہا یا اللہ تیرا محبوب زمین پہ کھڑا ہے، چاند کوسوں دور اوپر ہے، یہ انگلی کا اشارہ آپ فرما رہے ہیں کرو. فرمایا یہ تو میرا کام ہے نا، یہ تو میرا کام ہے. فرمایا اس کی انگلی کوئی کام نہیں کر رہی، میری قدرت کام کر رہی ہے. حضور زمین پر ہے. فرمایا اچھا اسلام لے آؤ گے؟ ہاں جی اسلام لے آئیں گے. تو حضور نے فرمایا یوں اشارہ. اللہ کی عزت کی پاکیزگیوں کی قسم ہے، دنیا نے دیکھا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. لیکن کہنے والوں نے کیا کہا تھا پتہ؟ واہ جی واہ، آج تک تو زمین تے جادو کر دے رہے ہو، تو آسمان تے بھی کرن لگ پے. ہدایت نہیں مقدر میں تھی؟ نہیں تھی. یہ حضور کا معجزہ آسمانی، اور خود حضور کے معراج پہ جانا یہ دوسرا معجزہ. ایک معجزہ اس ضمن میں کیا بات کر، انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے حق تھے، لیکن عجیب ہے جو نبی دنیا سے جاتا رہا معجزہ ساتھ چلا گیا. معجزہ ساتھ چلا گیا. مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کھڑے. اللہ تو جانتے تھے. سوال کیا موسیٰ کیویں پریشان کھڑے ہو؟ جواب دیا کہ پانی کی ضرورت ہے. اچھا پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. اچھا تو یہ جو لکڑی ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھنڈی ہے نا یا اللہ. اور میں بسم اللہ پڑھ، نہ میرا گھن نہ میرا چاہ. میں نے کہا آپ نے اپنے نبی کو پابند کیوں کر دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے؟ آپ دیکھیں ہر جگہ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے میرے محبوب یہ کام کرو. تو میں نے کہا اپنا نام کیوں؟ فرمایا ان کو پتہ چلے یہ خود کچھ نہیں کرتا، ایک بہت بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ. فرمایا بسم اللہ پڑھ لی. فرمایا پتھر پہ مار. پتھر پہ عصا مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلوں کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے. کتنوں کے؟ 12 قبیلوں کے. نبی نے عصا کتنی جگہ پر مارا تھا؟ ایک جگہ پر عصا مارا، ایک دفعہ پتھر پر، لیکن نام اللہ کا تھا. فرمایا اللہ نے 12 چشمے پیدا فرمائے پتھر میں سے. سوری اللہ واقعہ بھول گیا. حضرت موسیٰ سے فرمایا یہ عصا دریا میں مارو بسم اللہ پڑھ کے. یہ عصا دریا میں مارو. تو دریا میں عصا مارا بسم اللہ پڑھ کے.
12 قبیلوں کے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. 12 قبیلوں کے لوگوں کے لیے الگ الگ 12 راستے اللہ نے خشک پیدا فرما دیے. اور جیسے حضرت موسیٰ پار ہوئے، پیچھے سے انہوں نے دیکھا بھائی خشک راستے مل رہے ہیں. اللہ نے کہا آؤ نا آؤ نا. جب درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو مل جاؤ. پہلے بھی تو خشک ہوا تھا، راستے دیے تھے میرے حکم سے، ملنا بھی میرے حکم سے ہے. نہ پہلے 12 راستے وہ موسیٰ کو ملے تھے اپنے طاقت اور قوت سے. آج یہ پانی جو خشک ہو رہا ہے یہ مل رہا ہے، یہ بھی میری قوت طاقت سے. پانی مل گیا، سب غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے. عصا دنیا میں آج بھی موجود ہے، عصا دنیا میں آج بھی موجود ہے. کوئی دیوبندی، بڑے سے بڑا قطب غوث ابدال میرے پیر و مرشد بھی، ان کے بڑے بھی اگر آ جائیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس پتھر اس دریا پر وہ حضرت موسیٰ کا عصا بھی لے کر اگر مارنا چاہیں تو پانی راستہ نہیں دے سکتا. یہ نبی کا معجزہ تھا. اور ڈنڈے میں کچھ نہیں تھا بھائی، گال نسامت واکو وہ ڈنڈ کے کچھ ہی کوئی نہ آئی. سارے میاں علی زمانے سے اور ڈنڈ کے کچھ ہی کوئی نہ آئی. ہاں پھر تھا کس میں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت تھی. اس لکڑی کو لگایا، بسم اللہ پڑھی، معلوم ہوا کہ ایک تو بسم اللہ کی برکت، اللہ کے نام کی برکت، دوسرا نبی کے اپنے ہاتھ کی برکت. دنیا سے تشریف لے گئے، عصا موجود ہے، معجزہ ساتھی چلا گیا. خود تشریف لے گئے، معجزہ ختم. پریشان کھڑے ہیں. پوچھا موسیٰ کیا پریشانی ہے؟ پانی نہیں ہے. اچھا، اور میں بسم اللہ پڑھو. ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی ہے، عصا ہے، پتھر پہ مارو. 12 چشمے پتھر سے ابلنے لگے. 12 قبیلوں کے لوگوں نے پانی پیا الگ الگ سے. لکڑی ایک ہے، پتھر بھی ایک ہے، چشمے 12 ہیں. دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ختم. لیکن میرے رسول کو اللہ نے 14 میرے نبی کو اللہ نے 1,23,000 انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا. معجزہ قرآن کا دیا اور پھر فرمایا لو دنیا یاد رکھے گی قیامت کی صبح تک. یہ ایسا معجزہ ہے محبوب، جیسے تجھے تیرے جیسا میں نے کسی کو نہیں بنایا، معجزہ بھی نہیں دیا. میں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا 1400 سال ہو گئے میرے محبوب پہ جو قرآن اترا تھا آج تک دنیا نے ٹول لگا لیے، کسی ایک زبر زیر کے فرق بھی ڈال نہیں سکے. ایک بڑا نامور قاری محراب میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے جس کے ناک میں چوہے لگے ہوتے ہیں وہ بچہ اس کو غلطیاں درست کرا رہا ہوتا ہے. کیسا ہے؟ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کتنے زمانہ ہو گیا؟ 1400 سال سے کہیں بڑھ زیادہ. لیکن دیکھیں معجزہ آج بھی اپنے تر و تازگی کے ساتھ قرآن کا معجزہ چمک رہا ہے دنیا. کیوں کہ نبی صرف زمانے کے لیے نہیں تھا، نبی قبیلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو زمانوں کے لیے ہے. اب تو 1400 سال سے حضور کا سکہ اور قیامت کی صبح تک حضور کا سکہ نہیں، قیامت میں بھی حضور کا سکہ چلے گا. جب سارے آ کے درخواست کریں گے بڑی پریشانی ہے، بہت بری حالت ہے، حساب شروع کراؤ. کوئی نبی کہے گا مجھ سے یہ بھول ہوئی، کوئی کہے گا اپنی بس نہیں چلتا، ہر ایک کہے گا آج تو ایک ہی جگہ ہے. وہ کیا؟ 1,23,000 انبیاء کی ایک آواز ہوگی. کیا بنے گا آج ہمارا؟ لیکن ایک ذات عالی کی آواز ان پر بھاری ہوگی جو کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. میرے امتیوں کو کیا بنے گا؟ سارے نبی کہیں گے انہی کے در پہ جاؤ، وہ کوئی حل نکالیں گے. حضور کا معجزہ دنیا میں خود تشریف فرما نہیں، پردہ فرما گئے، لیکن معجزہ آج بھی چمک دمک رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا. میں نے 2 باتیں عرض کی. نمبر 1، سارے انبیاء کو، عقیدے کی بات ہے، سارے انبیاء کو یوں کہہ لیں، انبیاء سابقین کو اللہ نے معجزے دیے. وہ سارے کے سارے معجزے زمینی تھے. دنیا سے گئے، معجزہ ان کے ساتھ ختم. اپنے محبوب کو اللہ نے
معجزات دیے، ایک ایک قدم حضور کا معجزہ ہے، ایک ایک قدم معجزہ ہے۔ معجزات دیے، لیکن دو معجزے ایسے ہیں جو آسمانی معجزے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ انبیاء کے جانے کے بعد معجزہ ختم، حضور کی ذات دنیا سے چلی گئی، معجزات باقی۔ ایک تو یہ عقیدے کی بات کہ نبی کے ساتھ معجزہ لازم و ملزوم ہے۔ اگلی بات اللہ کے رسول، اللہ کی ذات عالی نے جب قرآن مجید میں اپنے محبوب کے دنیا میں بھیجنے کا، مبعوث فرمانے کا ذکر فرمایا تو ساتھ ایک جملہ فرمایا، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ یاد رکھیں میں آپ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں اور آپ پر احسان کر رہا ہوں۔ یہ لفظ احسان پر بڑے بڑے مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احسان جتانا تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں احسان کرو، بھول جاؤ، جتاؤ نہیں۔ احسان جتانے پر اللہ کے ہاں بڑی گرفت ہے۔ احسان کر دیا بس اللہ کے لیے بھول جاؤ، اس کو بدلہ اللہ دیں گے، جتاؤ نہیں، ورنہ تم نے احسان کر کے احسان کو ضائع کر دیا۔ لیکن یہاں خود حضور اللہ کی ذات فرما رہی کہ میں جس بندے کو تم میں بھیج رہا ہوں بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جناب ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بڑی سخت گرفت ہے، احسان جتاؤ نہیں، تو آپ تو خود فرما رہے ہیں بہت بڑا احسان کیا۔ فرمایا ہاں اسی میں میری حکمت پنہاں ہے کہ میرے خزانے میں کہ ایسی نعمت تھی جو میں تمہیں دے رہا ہوں اپنے نبی کی صورت میں، اس لیے مجھے خود بھی احسان جتانا پڑا کہ دیکھو اس کی قدر کرنا، یہ میں بہت بڑی نعمت تمہیں دے رہا ہوں۔ پھر اگلی بات ساتھ فرمائی من انفسہم، اس پر بھی مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ یہ لفظ من انفسہم کیوں کہا؟ بس نبی بھیج دیا تھا، بس کافی تھا کہ میں نبی بھیج رہا ہوں، لیکن من انفسہم فرما کر کہ میں نبی بھی بھیج رہا ہوں، ہے بھی تم میں سے، تو اس پر حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ نے یہ بات اپنے بندوں کو بتلائی کہ میں تم میں سے بھیج رہا ہوں۔ اگر میں یہی نبی فرشتوں سے بھیجتا تو میرے بہت قریب ہیں، تو شاید آپ کے ان کے درمیان وہ انس پیدا نہ ہو پاتا جو ایک انسان کا انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ جنات سے بھیجتے تو ویسے ہی انسان خوف زدہ رہتا ہے، اس میں بھی یہ انس پیدا نہ ہو پاتا جو ایک انسان دوسرے انسان سے محبت پیار میں قریب آتا ہے۔ فرمایا اس میں بھی میری حکمت چھپی ہوئی۔ میں ہمیشہ کی بات کہا کہ بھائی آپ باہر نیت باندھ لینا، باہر ساری جگہ خالی پڑی، پنکھے چل رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کی بات کہا کرتا ہوں من انفسہم سے کہ عام میں سے بھیج رہا ہوں، تم میں سے بھیج رہا ہوں نبی۔ یہ انسان چونکہ عقلی طور پر بہت محدود ہے، اس کی عقل کمزور بھی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ یہ محسوس کرنے لگا، یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے من انفسہم، عام میں سے، تم میں سے، تم ہی تمہاری جنس کا انسان بھیج رہا ہوں، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ جو نبی آ رہا ہے بس یہ میرے ہی کی طرح ہے، یہ میرے ہی کی طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ، حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا اعلان کر دو۔ کیا اعلان؟ قل انما انا بشر، میرے محبوب فرما دیجئے میں بشر ہوں۔ کیسا ہے؟ لیکن اب اسی پر ہم نے سمجھ لیا بس بشر ہیں، ہمارے ایک طرح کھاتے ہیں، ہمارے ایک طرح سارے معاملات ہیں، لیکن ساتھ ایسا لگا کہ حضور نے خود جب یہ آیت پڑھی ہوگی تو یہ کہا ہوگا رک جاؤ، کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ضرور ہوں، لیکن نہیں رکو، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ ساتھ فرق بتلا دیا، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے اور میرا کوئی قدم اللہ کے حکم اور وحی کے بغیر نہیں چلتا۔ ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے، بات میں مکا دی، میں نے چند معجزات کا ذکر کر کے پھر آگے چلیں گے، ہمارے پاس کئی جمعے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ ایک سلسلہ مبارک بادیوں کا چل پڑا، اس میں دو باتیں ہم بہت ہی غلط بیانی
بہت بڑا جھوٹ اپنی نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی حضور نے فرمایا تھا کہ جو ماہ ربیع الاول کی سب سے پہلے کسی کو خبر دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید کوئی انسان اپنے نبی پر جھوٹ بولے۔ حضور نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ ایک بات، نبی کی ذات عالی کل عمر 63 سال دنیا میں لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ 63 سالوں میں سے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، دنیا سے پردہ فرمایا 63 سال کی عمر میں، ٹھیک ہو گیا؟ کتنا زمانہ ہے اعلان نبوت کا؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں میں حضور کی ذات عالی اعلان نبوت کے بعد دنیا میں تشریف فرما رہے حضور نے کسی بھی صحابی رسول کو کسی مجلس میں اپنی ازواج کو، بیٹیوں کو کہیں کہا ہو یہ فقیر ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہے، بلکہ آپ کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کرے گا۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، آج 12 ربیع الاول ہے اور تمہیں مبارک ہو، میں دنیا میں آیا تھا یا گیا تھا؟ کہیں نہیں فرمایا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ جو امت میں جھگڑا ہے، فتنہ ہے، یہ کس بات کا ہے؟ میں ایک بات کہہ رہا ہوں عقائد کے حوالے سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے۔ میرا عقیدہ اس سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ چمکتا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان حضور کی ولادت کا منکر نہیں، یہاں تک کہ حضور کے بڑے سے بڑا دشمن بھی حضور کی ولادت کا کہ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ میں دوسرا جملہ کہہ دوں، کوئی بھی انسان دنیا میں آباد، شرط ایک ہے کھوپڑی درست ہو، پاگل نہ ہو، کوئی مجنون دیوانہ نہ ہو، کوئی انسان حضور کی میلاد کا منکر اس دھرتی پر نہیں۔ جو آدمی حضور کی ولادت کا، میلاد کا منکر ہے، اللہ کی قسم کسی بندے کی اولاد نہیں، وہ کسی جانور کی اولاد ہے۔ مسلمان کا فیصلہ تو بعد میں کریں۔ آپ کو یاد ہے اس واقعہ جب باندی نے آ کر ابو لہب سے کہا تھا مبارک ہو آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو اس نے یہ کہا ہو میں تو نہیں مانتا ہوں، سب سے زیادہ خوشی منائی تھی، اپنی لونڈی بھی آزاد کی تھی۔ لیکن اس واقعے کو دیکھیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان چلا جا رہا ہے، پیچھے ایک صاحب آ رہے ہیں، سرخ و سفید گال، بہت براق سفید لباس، ہاتھ میں پتھر ہیں، اس نوجوان کو مارتے چلا جا رہا ہے، اس کی پنڈلیوں سے خون بہہ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ابو لہب ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہی نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس کا حقیقی چچا ہے، یہ حقیقی بھتیجا ہے۔ تو لڑائی کیا تھی؟ لڑائی حضور کی ولادت کی نہیں تھی، حضور کے میلاد کی نہیں تھی، لڑائی تھی اللہ کی عزت کی قسم ہے مقصد میلاد کی۔ حضور جو مقصد لے کے آئے تھے، لڑائی تو یہ تھی۔ دیکھیں نا آپ، ایک تھوڑا سا تجزیہ ہے، اس سے پہلے ایک زمانہ پہلے وہی لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی گبرو جوان ہو گئے ہم میں، آپ کی شب و روز ہمارے سامنے ہے، ہم تو آپ پر اتنے اعتماد کرتے ہیں کہ آپ اپنے خونی دوسری اولاد پر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر کون سی لڑائی، کون سا جھگڑا تھا رسول اللہ کی ذات سے کہ یہی لوگ جب حضور کو گالیاں دے رہے تھے کھڑے ہو کر، وہ الفاظ میں نہیں دہراتا ہوں جو حضور کے اس اعلان کے مقصد میلاد کے اعلان کے بعد حضور کے انہی لوگوں نے کھڑے ہو کر گالیاں دی تھی، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ وہ مقصد میلاد پر جھگڑا تھا، وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے ایک ہی مقصد دے کر بھیجا ہے، یعنی میرے الفاظ ہیں کہ میں آپ کو یہ بتلانے کے لیے یہاں جمع کیا کہ مقصد میلاد بھی بتلا دوں، وہ یہ ہے کہ سب دروازوں کو چھوڑ دو، جگہ جگہ ٹکرے نہیں مارو، یہ جبین نیاز صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا لو، اور جو جس راستے سے تم چل رہے ہو یہ جہنم کا راستہ ہے، اس سے توبہ کر کے صرف میرے ایک اللہ کے ہو جاؤ۔
بات تو صرف اتنی کی تھی۔ اس پر پھر وہی ہے کہ وہی لوگ حضور کے دشمن ہوئے۔ معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی بھی انسان میلاد کا منکر نہیں، مقصد میلاد کا منکر۔ آپ دیکھ لیں، دائیں بائیں تعصب نہ برتیں۔ جب تک آپ کے ذہن فکر میں تعصب رہے گا کہ میں فلاں ہوں اور یہ فلاں ہیں، اس وقت تک آپ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ آپ راہ راست پر تب آئیں گے جب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ مقصد میلاد کیا ہے، وہ کون سا قول ہے حضور کا جس کے مطابق میں نے زندگی ڈھال لی، وہ کون سا فعل ہے حضور کا جس کے مطابق میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق کر لی۔ ایک ہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، نبی کی ذات نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایمان اور جھوٹ، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں نے عملی زندگی میں حضور کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ یا رسول اللہ کیسے نہیں ہو سکتے، ہم نے تو ہر چیز جھوٹ اور سچ اکٹھا کر دیا۔ بولیں بھائی بولیں، غلط کہہ رہا ہے ملا؟ کیا میرے آپ کے ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وہ کون سا عمل ہے جس میں ہم جھوٹ بول کر اگلے کو مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ حضور تو فرما گئے تھے 14 سال پہلے، جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ حضور نے تو فرمایا تھا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگوں نے ربیع الاول چاند نظر آتے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھا کروں گا اور آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، نماز چھوڑتا رہا۔ نہیں، جب میری آپ کی زندگی نہیں بدل رہی تو سارے معلوم ہوا کہ سب رسم و رواج ہے۔ میلاد، مقصد میلاد صرف 2 جملوں میں عرض کر رہا ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ مقصد میلاد صرف 2 جملے۔ اپنی زندگی کو 24 گھنٹے کی، اپنی زندگی کو جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے حضور کی اتباع میں ڈھال لیں اور اسی میں گم ہو جائیں، یہی مقصد میلاد ہے۔ ورنہ پھر یاد رکھیں سب دکھاوا ہے، سب فراڈ ہے، سب دجل ہے۔ کل ہی نماز پڑھا رہا تھا، میں یہاں سے جلوس گزر رہا تھا، ایک آدمی، آپ کسی مفتی سے میرا نام نہ لیں، جو بریلوی مکتب فکر کا مفتی ہو، اس کو کہیں میں کسی جگہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہے میں بلند آواز سے تلاوت کروں۔ ایک انسان سویا ہوا ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، جائز ہے یہ نہیں؟ وہ کہے گا ناجائز ہے، اگلا فتویٰ دے گا حرام ہے۔ آپ کہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، دماغی توازن مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ میں تو قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، قرآن تو اذکار میں، اوراد میں، وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ ہے، آپ مجھے اس سے روک رہے ہیں۔ وہ ایک بات کہے گا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کسی کی نیند خراب ہو، ایسی کسی عبادت کی اجازت نہیں۔ لیکن آپ کے جلوس اگر مسجدوں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کا ڈھول ڈھمکا بند نہیں ہوتا، آپ کی نعت خوانی بند نہیں ہوتی، جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، تو یہ آپ اس کو جائز سمجھ کر رہے ہیں، تو بھائی پھر آپ کو میلاد، آپ کو مبارک ہوئے، فقیر ایسے میلاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہوں گے؟ ان سے پوچھئے گئے کہ ایک سے فردن کہ بھائی آپ جو یہ پھر رہے ہیں ٹرکوں پہ چڑھے ہوئے، نماز پڑھ لی؟ کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں سنی ہوں، جو گزرنے والا فلاں ہے اس پر تو آوازیں کسیں گے۔ ایک بات، یہ کہاں جائز ہے؟ تیرے رسول نے اس کی اجازت کب دی ہے کہ تو کسی بھی دین امور کے لیے کسی کو جا کے شرمندہ کرے اور کہے لو جی میں نے فلاں کام کرنا ہے، بازار میں بازار سجانے ہیں، 1000 روپیہ دو، اور پھر جب وہ 1000 نہ دے 500 دے کے دے۔ ہمیں پتہ ہے تم نہیں مانتے ان چیزوں کو۔ میرے رسول کی پوری زندگی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، باہر جا کے 100 مولوی کو گالیاں دینا، ایک واقعہ حضور جانتے تھے یہ صحابی خوشحال ہے، حضور جانتے تھے بہت بڑا تاجر ہے، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے کہا ہو مسجد نبوی کے لیے 2 لاکھ دے، بہت ہیں تیرے پاس پیسے، نہیں کہا۔ اجتماعی اعلان فرمایا، اور وہ نبی اعلان فرما رہے ہیں جس کے بارے میں اس فقیر کا عقیدہ یہ ہے، حضور اگر اللہ سے دعا کرتے کہ میں نے مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، اس کو بڑھوتی دینی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے، میرا عقیدہ یہ زمین سے نہیں، اللہ کی قسم اپنے محبوب کی اللہ لاج رکھتا بات کی، حضور اللہ کی ذات جنت سے زمین بھیج دیتے، لیکن فرمایا میرے محبوب بندیاں کو آنکھوں، تو آپ کو پتہ چلے انہاں بندیاں کو اللہ دے رہا ہے ڈیمن دے طریقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا چندہ دو، یہ اخراجات ہیں، چندہ دو، جہاد پر جانا ہے، یہ ضروریات ہیں، لیکن کسی کو شرمندہ نہیں کیا۔ کسی بڑے سے بڑے تاجر کو
کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ کوئی آ کے میری دکان پر کہے 500 دو اور اگر 250 مل کے اس پر فتوے لگاؤ؟ یہ کمینے لوگ ہیں، کسی کو شرمندہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہو، بے شک کتنے بڑا تاجر کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے، مسجد کی ضرورت ہے، جائز ضرورت ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اس مسجد کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کسی کو جا کر کہوں شرمندہ کروں، نہ معلوم اس کے کیا حالات ہوں، ممکن ہے کہیں اور دینی امور میں اس نے خرچ کر دیا ہو، مجھے اس کی اجازت کس نے دے دی؟ کسی کو جا کر یہ شرمندہ کرنا اور پھر فتوے دینا۔ اگر آپ کو اتنی شوق ہے دیگیں پکانے کا تو پکائیں نا، کیوں موت آ رہی ہے؟ اپنے پیسے سے بنائیں، یا تو میرے اللہ نے پابند کیا ہو خیرات کرنی ہے 25 دیگیں، بے شک بھیک مانگنی پڑے، 25 دیگیں خیرات ضرور کرنی ہے، بے شک لوگوں کے جیبیں کاٹنی پڑے، تو یہ کہاں ہے؟ مجھے تو حکم یہ ہے خیرات کرنی ہے نا، مجھے راضی کرنے کے لیے خیرات کرنی ہے۔ تو کس نے کہا آپ کو 2 دیگوں کی گنجائش نہیں ہے، آپ آدھی دیگ بنا دیں؟ ملا کی باتیں ہوتی بڑی کڑوی ہیں، لیکن کبھی ٹھنڈے دل سے کپڑا اوپر ڈال کر مراقبہ موت کر کے سوچنا کہ فقیر بولتا کہاں سے۔ آپ کا میرا، میں ساتھ ہوں، آپ کا میرا کردار اللہ کی قسم حضور کے قول فعل سے بالکل تضاد ہے۔ نہ میرا قول ملتا ہے حضور کی ذات سے نام لے لے کر بھی میرا گلا خشک ہو گیا، اور نہ میرا قول نہ فعل، ہر چیز حضور کی ذات سے ٹکرا رہی ہے، اور پھر میں عاشق رسول ہوں۔ میں نے ایک بات کہی تھی پرسوں کہ بڑے بڑے صوفی سب داڑھیوں والے، ٹوپیوں والے، لمبے لمبے کرتوں والے، شلواریں ٹنگیوں والے، بزرگوں کے پاس اولیاء کے پاس بیٹھنے والے، تبلیغ جماعت میں چلے لگانے والے، سب اپنے آپ کو عاشق رسول کے ہلانے والے، اس وقت سوچا کریں اپنے عشق رسول جب وہ بیٹھ کر کسی بیٹی کی بیاہ شادی کے معاملات طے کرتے ہیں، ایک ایک معاملہ ہندوؤں سے ملتا ہے۔ شرم آئی ہے کبھی کہ میں سنی ہوں، میں کیوں یہ بکواس کر رہا ہوں؟ ایک ایک معاملہ میری آپ کی بیاہ شادی کا، غمی خوشی کا، سارا ہندوؤں سے ملتا ہے۔ وہاں عشق رسول کہاں گیا؟ موت آتی ہے صرف 2 جگہوں پر، جہاں چاہیں گے اعلانی اللہ اس کے رسول کی بغاوت کریں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ موت صرف 2 جگہوں پر آتی ہے، گلا وہاں گھٹتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، صرف 2 جگہوں پر۔ مولوی صاحب کی نگاہ کی فیس ذرا ہاتھ ہولا رکھو، کتنا مانگ لیا تجھ سے؟ 1500، اس میں تیری موت آ رہی ہے، اور پھر اللہ کی بغاوت میں شادیوں پہ کنجر نچائے گا، اس پر لاکھوں روپے لوٹا دے گا، وہاں کوئی ہاتھ ہولا نہ رکھو۔ اور جب مہر کا مسئلہ آتا ہے، ایک صاحب نے عجیب بنتی کی لڑائی، میں حیران ہوا ایسے جاہل بھی اس دنیا میں ہے۔ میں گیا، میں نے کہا باعث برکت ہے، کیا کہا؟ باعث برکت، جس کو ہم برکت بولتے ہیں، لفظ اصل میں را کے زبر سے ہے، فقیر سے جملے سن لیا کرنے پھر یاد رکھا کر۔ باعث برکت ہے کہ آپ مہر فاطمی طے کر دیں۔ یہ جملہ سننے کا میرا، یعنی یہ مسلمان ہے، اور پھر جان بچانے کے لیے کیا کیا واقعات گھڑ رکھے ہے، کیا بات ہے۔ فرشتے بھی کہتے ہیں یا اللہ ان کو پیدا کیا، یہ بجوؤں کو۔ باعث برکت ہے آپ کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، بچے کی شادی ہو رہی ہے، باعث برکت یہ ہے کہ مہر فاطمی طے کر دیں۔ کہنے لگے حضور ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے، جی حضور ہم نے تو نہیں سنا کبھی۔ میں نے کہا چلو پہلی مرتبہ سنا تو حضور آپ کو وضاحت کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا مہر فاطمی اسے کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے اپنی انتہائی لاڈلی بیٹی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سر کا تاج، ہمارے دل کا سرور، حضرت فاطمۃ الزہرا کو علی کے نکاح میں دیتے ہوئے طے کیا تھا، اسے مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اب اگلا سنیں، عبادت چورے ہیں ہم، باقی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حجور وہ کتنا ہوگا؟ میں نے کہا حجور سے یہ بھی سن لیں۔ میں نے کہا طے یہ ہے کہ 133 تولے چاندی۔ کتنی؟ 133 تولے چاندی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے جو میری سیٹی گم کی ہے، میں سمجھتا میں بہت بولتا ہوں، میں نے کہا یار تو مجھ سے بھی ایک بالشت آگے۔ مجھے کہنے لگا حضور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ حضرت فاطمہ کے لیے چادر جنت سے آئی تھی۔ یہ جواب ہے میرے فاطمی کا۔ میں نے کہا بھائی وہ چادر تو نے چرا لی ہوگی، چونکہ تمہارا کام خاندانی چوری کرنے کا ہے۔
حضرت فاطمہ کو تو نہیں ملی، راستے میں تو فرشتہ پکڑ لیا تو گھر لے گیا، فاطمہ کو نہیں پہنچی، پوچھ لو جا کے۔ یہ اپنی نہیں منتی کہ آپ مہر فاطمی کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو تو مہر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے لیے تو اللہ نے جنت سے چادر بھیجی تھی۔ میں نے کہا میں دو بندوں کی ذمہ داری میں اٹھا رہا ہوں، اگر غلط ہو جاؤں تو مچھی میں کھڑے ہو کر معافی مانگ لوں گا۔ حضرت فاطمہ کو چادر نہیں پہنچی اور حضرت علی کو بھی نہیں ملی، کہاں گئی؟ میں نے کہا یہ جو سیلاب زدگان والا ٹرک آ رہا تھا نا، لوٹا آپ ہی نے وہ۔ یہ مہر فاطمی، اچھا لڑائی کہاں ہوگی؟ مولوی صاحب کی فیس پر، مہر پر۔ اور اس کے علاوہ پوری تاریخ شادی کے معاملات طے کرنے سے لے کر نکاح تک جو دنیا جہان کی خرافات بیٹھ کر طے کرتا ہے وہ کون ہے؟ ابو جہل کی اولاد ہے۔ اس کو کہہ کے دیکھو نا تو ابو جہل کی اولاد ہے، یہ ہندو ہے، تو فوراً کھڑے ہو کر کہے گا میں عاشق رسول ہوں۔ اس سے پوچھ لو کہ یہ ساری بکواس بازی یہ عشق رسول کا تقاضا ہے؟ یہ تو ہندوانہ معاملہ طے کر رہا ہے۔ تیرے سارے غم جتنے بھی مرنے جینے پر تم کام کر رہے ہو، اللہ کی قسم ایک بھی حضور کی سنت سے نہیں ملتا۔ وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، آخری بات ہے میرے بھائیوں، یہ فقیر کی ٹوپی آپ کے پیروں میں، میرا آپ کا کوئی عمل زندگی میں جو ہم کیے جا رہے ہیں، ہماری جو گرد گھوم رہی ہے زندگی، اللہ کی قسم ہندوؤں کے گرد گھوم رہی ہے، یہ پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی بغاوت کی گرد گھوم رہی ہے۔ حضور کی اتباع ہم نہیں کر رہے۔ مہربانی کریں، دھوکہ ضرور کریں، آپس میں کریں، نبی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، نبی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، نبی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر ایک جملہ، ایک صحابی نے، حافظ سمجھیں گے، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر ایک جملہ للفقراء المہاجرین، اس پر مد ہے ایک، وہ بغیر مد کے پڑا تھا۔ مد کا چھوٹ جانا ترجمہ تبدیل نہیں ہوتا، مد کے چھوٹنے سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی، ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے صرف تلاوت کی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، اس نے جب پڑھا للفقراء المہاجرین، دوسرے صحابی نے گریبان سے پکڑ لیا تھا، صرف کندھوں سے پکڑ کے بھائی ادھر مہربانی، نہیں، گریبان سے پکڑ کے کہا میں وہ قرآن نہیں سن سکتا جو میں نے اپنے نبی سے نہیں سنا۔ جس دن میں اس پر آؤں گا نا پھر عاشق رسول کہلانا، ورنہ اس سے پہلے تو ہماری صرف عشق رسول سے دھوتی ڈھیلی ہو سکتی ہے، باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ڈھالو۔ اصحاب رسول میں سے کسی نے نہیں کہا میں عاشق رسول ہوں، اہل بیت نے کسی گلیوں میں پھر کر نہیں باور کرایا ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ ایسی مخلوق تھی انبیاء کے بعد، حضرات صحابہ جن کو صحبت ملی حضور کی، حضرات اہل بیت جن کو صحبت ملی حضور کی، یہ وہ جماعت تھی۔ دو باتیں کہہ رہا ہوں، دو باتیں، یہ وہ مبارک جماعت تھی حضور کی صحبت کی برکت سے کہ نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی قسم آسمان کی آنکھ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ اور جب جن گلیوں میں سے یہ چلتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، لوگ جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا وہ کہتے تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ بلکہ اگلی بات کہتے تھے، میں نے جمعے پر درمیان ہفتے میں بھی کہا تھا کہ لوگ اصحاب رسول کو باور نہیں کرانا پڑتا تھا میں عاشق رسول ہوں اور تو گستاخ رسول ہے، نہیں، وہ جن گلیوں سے چلتے تھے تو لوگ کہنے والے کہتے تھے انسان نہیں ہے، کوئی آسمان سے مخلوق اتری ہے۔ ہاں جی، آج تو لوٹ کھسوٹ ہے نا۔ ایک صحابی کو کسی نے آ کے کہا تھا میری مجبوری ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کردار پہ ملا کہنے والا پہلے محتاج ہے، پھر آپ سوچیں یہ کردار تھا، اس کردار پر آؤ پھر عاشق رسول کہلاؤ۔ اس نے کہا یار میرا گھوڑا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میں بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ڈیمانڈ بتلاؤ۔ اس نے کہا 200 روپے، اس زمانے کا جو بھی تھا۔ ایسے با کردار لوگ ہیں، ہم تو بد کردار لوگ ہیں، ہم تو صرف نبی کے نام پر صرف تھوک پھینک سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کتنے؟ 200 روپے۔ گھر گیا تو کچھ دیر کے بعد آیا، کہنے لگا یار تو نے بڑی دیر کر دی، مجھے جلدی تھی۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں نے مرنا ہے،
کیا کہا؟ میں نے مرنا ہے، میری قبر سامنے ہے۔ میں جب گھر گیا تو میری بیوی نے کہا کس لیے پیسے لے رہے ہو؟ میں نے کہا ایک بندہ گھوڑا بیچنے آیا، کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا 200 روپے۔ اس نے کہا شرم کی بات ہے، اس کی مجبوری ہے، تم نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ تم جانتے ہو 200 کا ہے؟ ہم نے بھی گھر میں بھوتنیاں رکھ رکھی ہیں، بھوتنیاں۔ میں اگر دین پر چلنا چاہتا ہوں، اس بھوتنی کے ہاتھ میرا ناک ہے، جیسے پنکھا تیز کم کرنے کا لیگولیٹر ہے، وہ جیسے چاہتی ہے گھما دیتی ہے، لیکن میں مشین میں آ کے کہتا ہوں اے پنکھا بند کر، تو یہ پتہ نہیں میں بھوتنی کا غلام ہوں۔ یہ کردار ہے میرا، شرم بھی نہیں آتی ہمیں۔ اس نے کہا آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، 200 روپے کا گھوڑا ہے؟ تو بہت دیر کچھ بیوی سے بحث کرتا رہا، یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھوڑا 200 کا نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ 300 کا ہے۔ کیا کہا؟ 300 کا ہے۔ ہر حاجی، ہر نمازی، ہر ملا، میں بھی، ذرا رکھو نا دل پہ ہاتھ، میرے پاس کوئی آ جائے، مجھے معلوم ہو کس کی مجبوری ہے، تو کیا یہ میں خیر خواہی کروں گا؟ بولو بھائی بولو، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ پھر کردار کیا ہوا؟ بد کردار ہیں ہم، یہ نہیں ہیں ہم نے ہم سوچتے ہیں پھنسا ہے، اب آیا پاؤں کے نیچے، رگڑو سالے کو۔ بلکہ اسی سے کہو دیکھو بھائی تیری مجبوری ہے نا، مجھے تو ضرورت نہیں، تو مجبور کر رہا، 150 روپے لے لے۔ یہ ہے مسلمان کا کردار۔ عاشق رسول بھی بڑے ہیں، تمہاری ایسی کی تیسی، بد کردار لوگ ہیں۔ پھر گیا، پھر تھوڑی دیر کے سننے کی بات ہے، یہ ایمان افروز بات ہے۔ پھر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیوی نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہوں، یہ گھوڑا 300 کا ہے، تم لے رہے ہو؟ بیوی نے 4 چکر کٹوائے۔ ایسی بیوی اللہ مجھے بھی دے، میں بھی غلامی کروں، آپ کو بھی دے، آپ بھی اس کی غلامی کریں۔ یہ کیا بیوی ہے جو اپنے پہلو میں بٹھا کر ہاتھ پھیر کر میری نماز بھی قضا کروا دے؟ حاجی صاحب کی ہاتھ پھیرا، حاجی صاحب بے ہوش، پتہ چلا کہیں اور دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پھر گئے، 4 چکر کٹوانے کے بعد واپس آئے، اس کو 800 روپے دیے۔ مانگنے والا کتنا مانگ رہا ہے بولو؟ 200۔ دینے والا کتنا دے رہا ہے؟ 800۔ اور پھر یہ کہہ کر دیے میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، کوئی کمی بیشی ہو بھائی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنے رسول کے ہاتھ میں انسانیت کی بھلائی کے لیے ہاتھ دیا تھا، ڈرامے بازی کے لیے نہیں۔ اور پھر 800 روپے لا کر دیے۔ سوچو، ایک لمحے بھر آنکھیں بند کرو، مراقبہ کرو، میں کس نہج پر پہنچا ہوا ہوں، کتنے لوگوں سے یہ سود کی لعنت کیوں چل پڑی؟ سبب یہی ہے کہ میں ایک مجبور انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس کو پھنسا لیتا ہوں۔ اس کردار پر آئیں گے تو پھر تھوڑی سی بات بنے گی۔ اب تو کچھ بھی نہیں، اب تو فراڈ ہے، اب تو فراڈ ہے، ابھی تو ڈرامے بازی ہے، ابھی تو سارا رسول کے ساتھ دجل ہے، اب تو صرف دھوکہ کر رہے ہیں، سارا دکھاوا ہے، سارا دکھاوا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس ابھی آئے مدرسے میں، کوئی کام بتلائیں جی، اچھا سا کام ہو، ربیع الاول شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ جس کی میں نے کہا میں لکھ کر دیتا ہوں کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے پاس چلا جا، میرے اس فتوے کو رد نہیں کر سکتا۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا ایک کام کر، ان جگہوں پر جا یا کسی ایسی جگہ پر چلا جا جہاں اللہ کی مخلوق کو پانی کی ضرورت ہو، ایک کنواں کھدوا کر نلکا لگوا دے، اللہ کی قسم تو آج مر جائے گا، قیامت کی صبح تک وہ نلکا چلے گا، تیرا رجسٹر کھلا رہے گا، حضور کی ذات کو فائدہ ہو۔ دیگیں پک رہی ہیں، کھا کون رہا ہے؟ مجھ جیسے مسٹنڈے جو روز کھاتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھو نا، میں آپ کو کیوں کہوں؟ کھا کون رہا ہے؟ آپ کھا رہے ہیں، آپ نے روٹی نہیں کھائی کہ کبھی؟ لیکن یہ اگر یہی دیگ میں تلاش کروں ان لوگوں کو جو عزت والے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، اپنی عزتوں کو پورا پاس رکھا ہوا ہے، ان کے گھروں میں پہنچاؤں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان مسٹنڈوں کو کھلانے سے کہیں زیادہ اجر ہے۔ جس نے گوشت دیکھا ہی نہیں، جس نے چاول سالہ سال سے نہیں دیکھے، میں تو روز کھاتا ہوں،
اور پھر جن کو ہم کھلاتے ہیں ان کا آپ کو کردار پتہ نہیں، وہ بڑے بد کردار ہیں، وہ تیرے جانے کے بعد کہتے ہیں گھی زیادہ ہے، اس میں تو بغیرت کو دیکھو یار کیا بخیل آدمی ہے، آج بھی گوشت نہیں ڈالا حضور کے سرکار کے نام پہ، آج بھی چنوں کے چاول کھلا، ایسے مسٹنڈوں کو کھلاؤ گے کیا تمہیں ثواب ملے گا جو پہلے کھا رہے ہیں؟ جس مسٹنڈے کو روز گوشت پڑے ہوئے چاول ملتے ہیں وہ تیرے چنے والے چاولوں سے راضی ہوگا؟ بالکل نہیں راضی ہوگا، اس کو تو چھتر پڑیں گے تو راضی ہوگا۔ تلاش کرو، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، اور فرمایا جان صحابہ سے فرمایا تھا میری جان سنو، وہ صدقہ اور وہ خیرات جو آپ اس ہاتھ سے دیں آپ کے اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، فرمایا وہ دن جس دن بڑے 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 لوگ سائے سے ترسیں گے، اللہ تجھے عرش کا سایہ دے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے میرا، بازار میں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی بازار میں، ہم برتنوں کے تاجر ہیں؟ جب تک میرے گھر کے سامنے دیگ نہیں کھڑکے کھڑا کھڑک کھڑا کھڑک کھڑا کھڑک، حاجی صاحب بس جی سرکار کے لیے 12 دیگیں بنوائیں، تو یہ آپ جو ان کے لیے کر رہے ہیں وہ پہلے بہت کچھ کھا رہے ہیں، تھوڑا کر لیں، خاموشی سے کر لیں۔ ایک نوجوان میرے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، آخری بات کل میں نے حافظ صاحب کو سنائی، بڑا مزہ آیا، رانا ارشد صاحب آئے تھے، وہ ان کو سنائی۔ میں نے کہا کہ نوجوان نے مجھ سے پوچھ لیا کہیں بھولے سے کہ جی میں کچھ مجھے بتلا دیں، لوگ آتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، بازار سجانا ہے، پنکھے لگانے ہیں، جھنڈیاں لگانی ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو نے ماننی کسی کی ہے نہیں، تم تو اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو، تو ملا کیا کرے گا بیچارہ؟ نہیں بتلاؤ جی بس۔ میں نے کہا ان کو چندہ بالکل نہ دیں، جو مانگنے آتے ہیں بالکل نہ دیں۔ کہتے پھر؟ میں نے کہا اتنا کر لے، کتنا خرچہ کرتے ہو؟ کہتے میں 50-60 ہزار تو دیتا ہوں۔ اب میرے آپ سے ایک سوال ہے میرا، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے پوچھو، اللہ پوچھے گا آپ سے، پوچھو نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر میری بات کا جواب دینا میں نے کیا غلط بات کی تھی۔ میں نے کہا یوں کر، ان کو چندہ بالکل نہ دے، جھنڈیوں کے لیے، نہ پنکھوں کے لیے، نہ لائٹنگ کے لیے۔ میں نے کہا یہ 60 ہزار خاموشی سے کسی غریب کی بچی کو بیاہ دے جو ضروری سامان ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ وہ اجر دے گا تیرے تصور میں نہیں۔ ایمانت داری سے کہو، دیانت داری کے ساتھ، اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر یہ بات میری کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے، بولو۔ لیکن اس نے جا کر کہہ دیا، اس کو پھر جو سنائی ہے، اچھا بھائی نو لگ رہا ہے غلط جگہ پہ بیٹھ رہا ہے، وہ بھائی نو لگ رہا ہے غلط صحبت میں بیٹھ گیا، بھائی تلاش کرو بھائی کہاں بیٹھا آج کل، بھائی غلط جگہ پہ بیٹھ رہا ہے۔ یعنی یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مسلمان عاشق رسول کہ اس کی بات کہاں تک درست ہے۔ اگر ہم بھی ایسا کر لیں تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ان کاموں پر آؤ جس کو رسول اللہ کی ذات کو فائدہ ہو۔ آپ کے نزدیک کوئی جھنڈیاں لگانے کا فائدہ ضرور لگائیں، فقیر کے نزدیک تو یہ ہے کہ خاموشی سے کوئی ایسا کام کرا دیں۔ اس وقت سیلاب زدگان آپ کی مدد کے بہت زیادہ مستحق ہیں، جائیں تھوڑا نکلیں، جو پیسہ آپ نے جھنڈیوں پہ لگانا ہے، ایک ٹرک پانی کا بھریں، نہیں نیسلے کا بالکل نہ لیں، وہ کیا ہے جی مری کا بلو بالکل نہ لیں، ان کمپنیوں کے پیٹ نہ بھریں، آپ دوستوں سے خالی بوتلیں بھر لیں، لے لیں خالی، اپنے گھر کے نلکے سے پانی بھریں، ایک بڑے ٹرالے میں بھر کر ان جگہوں پر پہنچائیں جہاں یہ پانی پینے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنا اجر ملے گا جو اس کا نہیں ہے۔ مجھے بتلاؤ میری بات میں کیا غلطی ہے؟ کوئی مسئلے کی تعصب ہے؟ ان کی ضروریات ہیں، نلکوں کی ضرورت ہے، وہاں آپ خیمے پہنچا دیں، وہ لوگ خیموں میں جب تک رہیں گے آپ کو مستقل اجر ملے گا۔ آپ آج مر جائیں گے آپ کا یہ رجسٹر مستقل کھلا رہے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس ٹوٹی پھوٹی گفتگو قبول فرمائے، اگلے جمعے ذوق شوق سے تشریف لائیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اگلے جمعے بھی یوں ہی بیٹھنے کی اور نعت خوانوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کی ایک ایک جیسے ہم نام لیتے ہیں ان کی اداؤں پر، ان کی سنت و حضور نے ایک بات فرمائی تھی، اے میرے بندو، اللہ کے بندو، حضور نے فرمایا تھا اے اللہ کے بندو میری سنت کو، یہیں خاموش نہیں ہوئے تھے، فرمایا تھا اے اللہ کے بندو
میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنی جڑوں میں، یہ نہیں کہا مضبوطی سے پکڑ لو، لفظ ہیں حدیث کی، کہتے ہیں نا جاڑ سے جو چیز پکڑی جاتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، حضور نے الفاظ وہ استعمال فرمائے، فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، جنت جاؤ گے۔ ہم نے نہ رسول کی بات کو سنا، نہ ہم نے خلفائے راشدین کو دیکھا، الحمدللہ یا